حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل ہوشبہ اضافے کے بعد معمولی کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل 5 روپے کمی سے 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ اطلاق رات 12 بجے سے ہوا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 23 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 311 روپے 73 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اطلاقات سے ہوگا نوٹیفیکیشن جاری۔ مشرق وسطیٰ اور ابنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال میں خدشات کا غلبہ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت $105.42 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ برنٹ خام تیل $109.26 فی بیرل کا ہو گیا۔ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام کو 20 سال کے لیے معطل کرے تو قابل قبول ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف میں نرمی آ گئی۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ پاکستان کی درخواست پر کیا تھا۔ مستقبل میں ایران پر دوبارہ حملے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے قبل چین سے امریکہ روانگی سے قبل صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری نہیں دی، ممکن ہے دیں اور ممکن ہے نہ دیں۔ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف بھی کی۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کی قیمت امریکی عوام کو بڑھتے معاشی دباؤ کی صورت میں چکانا پڑے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو معاشی نتائج سے خبردار کر دیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا، امریکی ٹریجری بانڈ کی شرح منافع میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مالیاتی حالات مزید سخت ہو رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مکمل فتح تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا قوم کو یقین دہانی کہا، یہ مقدس مشن مکمل توانائی، تمام وسائل اور خون کے آخری قطرے تک جاری رکھا جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تہران کو اب مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر گفتگو، کہا ایران کو ابنائے ہرمز بھی کھولنا چاہیے تاکہ خطے میں کشیدگی کم ہو، عالمی تجارت متاثر نہ ہو۔ اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق ہوا۔ جنگ بندی میں 45 روزہ توسیع پر اتفاق کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ تازہ فضائی حملے میں طبی عملے کے 3 ارکان سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملے میں قصبہ حروف میں سول ڈیفنس کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا غزہ میں فضائی حملے کے دوران حماس کے اعلیٰ ترین عسکری کمانڈر عزا الدین الحداد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق عزا الدین الحداد کو حماس کے عسکری ونگ کا سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے عام منصوبہ سازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ کراچی کی ڈرگ کارٹیل پنکی نیٹ ورک کے خلاف تحقیقاتی حکام کو بڑی کامیابی مل گئی۔ نیٹ ورک کے رائڈرز اور کیریئر کا سراغ لگا کر تمام اہم ڈیٹا مرتب کر لیا۔ تحقیقاتی حکام کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں منشیات سپلائی کا نیٹ ورک 3 ہینڈلر حمزہ، عباس، ثاقب اور 22 کیریئر سے ذریعے چلایا جا رہا تھا۔ منشیات ہینڈلر سے کیریئرز اور رائڈرز کے ذریعے براہ راست گاہکوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ نیٹ ورک میں صبا، انم عرف انا اور حمزہ کو 70,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر باقاعدہ ملازم رکھا گیا۔
صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمالیوں کی نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں یرغمال بنائے گئے پاکستانی حکومت اور شپنگ کمپنی سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ پاکستانی یرغمالیوں نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ انہیں یرغمال بنائے 26 دن سے زائد ہو چکے ہیں، کھانے کا سامان ختم ہو چکا، ہم گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ویڈیو میں مسلح افراد کو بھی پیچھے کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی کی ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث خریداروں کی خوشیاں تشویش میں تبدیل۔ عید قرباں کے لیے لائے گئے لاکھوں روپے کے خوبصورت اور مہنگے جانوروں میں منہ پھول کی بیماری وائرل بیماری کا انکشاف۔ بیماری چھپا کر جانور بیچنے والے بیپاریوں کی لوٹ مار جاری۔ منڈی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت نے شہریوں کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم۔ ملک کے بیشتر حصوں میں بر اعظمی ہواؤں کا راج۔ فلاحی خیبر پختونخوا، پنجاب، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں کے باعث گرتی بھارتی معیشت پر بیرونی سرمایہ کاروں کا عدم اعتماد مزید بڑھ گیا۔ بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا کا سالانہ خسارہ $2 ارب سے تجاوز کر گیا۔ افغانستان میں طالبان رژیم کا بدترین جبر بے نقاب، یوناما رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں آشکار۔ طالبان رژیم کی عام معافی کے دعووں کے برعکس اب تک 23 افغان فوجی اہلکار گرفتار، 9 پر بدترین تشدد، 5 کے قتل کی تصدیق۔ افغان خواتین پر تعلیم، ملازمت اور آزادانہ نقل و حرکت کی پابندیاں 5ویں سال بھی برقرار ہیں۔ اور عید قرباں قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیاں سجنے لگیں۔ شہری اپنی پسند کے جانوروں کی تلاش میں سرگرداں، کوئی بکرا ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو خوبصورت بیل کی تلاش، کہیں اعلیٰ نسل کے اونٹ بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور عید قرباں قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیاں سجنے لگیں۔ شہری اپنی پسند کے جانوروں کی تلاش میں سرگرداں، کوئی بکرا ڈھونڈ رہا ہے، کسی کو خوبصورت بیل کی تلاش، کہیں اعلیٰ نسل کے اونٹ بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔